وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 43، درس نمبر 1676. آج کا موضوع، کیا ہمارا حقیقی معبود ہماری خواہشات نفس ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 43. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود الہ اپنی خواہشات نفس کو بنا رکھا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، پھر کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ام تحسب، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. مضمون بڑا اہم ہے اور سامعین کرام ہمارے لیے ہے. یا تو دیکھیں، دو صورتیں ہیں، یا تو ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے، یا ہم اللہ کے حکم کے اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اللہ کا حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق. یہ دو چیزیں ہیں سامعین کرام. تھوڑی سی میں یہاں رک کے اس بات کی وضاحت کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. حدیث کا مفہوم بیان کروں. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، کتاب اللہ و سنتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے کتاب اور سنت سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو پھر آپ گمراہ ہو گئے. اصل میں یہ ہدایت اور گمراہی یہ ہمارا مسئلہ ہے نہیں. اگر سچی بات آپ دیکھیں، تلاش کریں، ہمیں نہ ہدایت کی پرواہ ہے نہ گمراہی کی. ایک چیز جو ہے ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے اور وہ دنیا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ سوچنے کے قابل بات ہے. اگر انسان کی منزل دنیا ہے تو اس کو دنیا پریشان کرے گی لازمی طور پہ.
یعنی دیکھیں یہ ایک قدرتی بات ہے، جو آپ کی منزل ہے اس کا آپ کو خیال رہے گا، کسی اور طرف پھر آپ توجہ نہیں کریں گے۔ اور انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ اور افسوس سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم تو یعنی باطن کو تو ہم بھول گئے ہیں، ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھانا، لیکن یہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے جب آپ ایسے لوگوں سے گفتگو کریں جو محض دنیا دار ہیں اور دنیا کے پکے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ یعنی دیکھیں ایک شخص جو ہے، بات تو مناسب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں، ایک شخص پاگل ہے، کوئی ذہنی مریض ہے، تو اس کو آپ سمجھانا فضول ہے کہ تم دیکھو یہ پریشانی چھوڑ دو، تمہارا یہ پریشانیاں ہیں، تم نے اس وجہ سے، بہت سے لوگ دنیا کی وجہ سے ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ دنیا کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب جب ایک شخص ذہنی مرض میں گرفتار ہو گیا تو دین کی کوئی بات آپ اس کے ذریعے آپ نہیں بتا سکتے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ بھی آپ کو اپنے طریقے سے، یعنی دنیا کے طریقے سے اس کو دوائیں بھی دے گا یا علاج بھی تجویز کرے گا۔ تو یہ یعنی ذہنی مرض اچھا قرآن نے اس کے بارے میں ایک اور لفظ کہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض لگ چکا ہے، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ہے فی قلوبہم مرض، اور یہ مرض کے جو ہیں یہ الفاظ جو ہیں قرآن نے یعنی بیان کیے ہیں، کافی مرتبہ ہیں۔ تو ایک مرض تو ہمیں لاحق ہے، اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں سچی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، دنیا کی محبت کا مرض اگر ہو بھی یا نہ بھی ہو، یعنی یہ کوئی قابل توجہ بات نہیں ہے، اصل میں ہم ایک ذہنی مرض کا شکار ہیں اور وہ دنیا کی محبت ہے، ایک مرض ہمیں لاحق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعرض عن الجاہلین، جو جاہل ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے یعنی مخاطبہ، جاہلوں سے مخاطبہ ہو تم، تو جو داعی ہے، داعی اللہ کی طرف بلانے والا، وہ سلام کہہ کے چلا جاتا ہے، سلام رخصت۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے قرآن مجید میں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ تو فقط اس شخص کو ڈر سنا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو۔ اب یہ دونوں صفات ہم میں نہیں ہیں، رحمان کا خوف خدا نہیں ہے ایک، دوسرا من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرنا چاہتا ہو۔ اب قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، قرآن پاک کو ہم نے بس ناظرہ، تلاوت یا ترجمہ یا تفسیر دیکھ لی، بات ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ اور یہ بڑی گہری اس کی جڑیں ہیں، یعنی اس مرض کی گہری جڑیں ہیں ہماری قومی طور پہ۔ بات یہ ہے کہ بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ بہرحال وہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو آیت میں پڑھ رہا ہوں سامنے کرام، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ تو دیکھیں ہم تو اس پہ سوچتے نہیں ہیں، اور اس میں بہت بڑی وعید ہے۔ یعنی آپ نے اپنا معبودی بدل لیا، آپ کو تو رب کی بندگی کرنی چاہیے تھی، آپ کو تو رب کے حکم کے سامنے سر جھکانا تھا، آپ نے تو اپنا معبودی بدل لیا۔
اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، انسان کی فلاح، نجات، معراج صرف اس بات میں ہے کہ یہ رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور رب کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہ مانے۔ اس میں یعنی ایک بات ہے، یعنی بندگی رب۔ مختصر الفاظ اگر میں کہوں، رب کی بندگی میں اس کا کمال ہے، اور اگر یہ رب کی بندگی پر آمادہ نہیں ہوتا یا اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتا تو پھر اس کا زوال ہے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، اس کو میں پھر سب سے نچلے درجے میں لے جاتا ہوں، اسفل۔ مسئلہ جو ہے اصل میں دیکھیں، میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، آپ ہی کے جو ماحول ہے۔ 2021 آج 18 تاریخ ہے اکتوبر کی، مجھے معلوم ہے کہ ہم خالص دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت، مرد ہو یا عورت۔ ظاہر دنیا کا دھوکہ ہے، یہ اصل ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں اس میں تو مجھے کچھ دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری منزل ظاہر ہے، دنیا ہمارا مقصود ہے، اور دنیا کا فائدہ اس کے ہم اصل فائدہ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، سارے ہمارے رویے، ساری باتیں اور سارے تمام کام اور ساری جد و جہد دنیا کے لیے ہے، ساری پریشانی دنیا کی ہے۔ یہ ایک بہت پریشان کن بات ہے، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو بھی میرے سننے والے ہیں یا نہیں بھی ہیں، لیکن عام یعنی مسلمان لوگ، ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اب یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 43 یا 44 جو بھی ہے، تو 2 آیت میں نے پڑھی ہے نا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معبود تو ایک ہے، اور مسلمان تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے خواہشات نفس کا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ جملہ بولا ہے، ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نے دنیا کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور پھر خواہشات نفس ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی میں کو کتنا آپ اہمیت دیتے ہیں، اپنی رائے کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو، ساری زندگی ہم من چاہی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع ہونا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہماری جو نصاب زندگی ہے اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ دین کو ہم نے یعنی خواہشات دین کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر رکھا ہے۔ یہ تو پھر تو تفصیلات ہیں، یہ تو کھلی کتاب ہے، ہمارے جو مسلمانوں کی جو اعمال ہیں وہ ایک کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ اس میں کوئی چوری چھپے والی بات تو ہے نہیں، نفاق تو ہے نہیں۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ منافق ہیں، اس ایک قسم کی سے تو نفاق تو ہے کہ آپ زبان سے تو اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور عمل سے آپ نے یعنی ہوائے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ لیکن ہمارے اعمال، ہماری باتیں، ہمارے رویے سب جو ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نہ آخرت پر یقین ہے، کوئی نہ قبر پر ہے، نہ حشر پر ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ موت کو ہم اختتامی زندگی سمجھتے ہیں عام طور پہ، اسی لیے تو آپ موت سے گھبراتے ہیں، لیکن موت تو آپ کو آئے گی، مجھے بھی آئے گی، ہم سب کو آئے گی موت، لیکن ہم اختتام سمجھتے ہیں، دنیا کا اختتام سمجھتے ہیں اور حاصل دنیا سے محرومی سمجھتے ہیں، کیونکہ سب کچھ تو آپ سے رہ جائے گا، اپنا بدن بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اچھا، یہ جو مضمون ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، میں نے
تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ مختلف طرق سے یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے بچا لیا، نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی آیت کو اگر آپ معکوس کر کے پڑھیں، الٹا کر کے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرا اور من چاہی زندگی گزار دی، یہ جہنم میں جائے گا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، آیت قرآنی تو ایسی ہے اور وہ بھی ایک ہی مضمون ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ٹھیک ہے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہماری غفلت کی کیا وجہ ہے، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ ہم نے باطن پر ظاہر کو ترجیح دے دی ہے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ اس وقت ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اچھا، جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اما من طغیٰ، جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی۔ دیکھیں، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو۔ کوئی اور کام میں مصروف ہیں تو ذرا میری بات کو پہلے سن لیں، پھر کرتے رہیں جو بھی کرے۔ تو اما من طغیٰ، طغیٰ مطلب حد سے تجاوز، طغیانی، حد سے بڑا، حد سے بڑھ گیا، جو حد سے بڑھ گیا۔ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے، آپ کا رویہ کیا ہے، آج ہمارا کیا رویہ ہے، یہ بھی تو دیکھ لیں آپ۔ دنیا کی زندگی تو بہرحال ہماری ترجیح ہے، دولت، عزت، شہرت، اس پہ آپ آنچ نہیں آنے دیتے۔ اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور کنجوس بنے پھرتے ہیں آپ۔ اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کرتے ہیں آپ، نہ جان خرچ کرتے ہیں، اور نہ ایک جھوٹی عزت جو ہے وہ بھی۔ اب جھوٹی عزت کیا ہے، وہ میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ چار جنے ہیں آج جو مسند اقتدار میں ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، اور چیف جسٹس ہے، داڑھی مونچھ نہیں ہے۔ اب ایک عزت ان کی بنی ہوئی ہے، داڑھی چھوڑیں گے سنت کے مطابق تو ان کے خیال کے مطابق پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ وہ ایک ہندو ہے، مودی بیٹھا ہوا ہے ہندوستان میں، اس نے داڑھی سنت کے مطابق کر دی ہے، لیکن داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے۔ لیکن میں ویسی ایک بات کروں، یعنی اس نے تو داڑھی بڑھا لی مودی جی نے، لیکن یہاں ہم داڑھی چھوڑنے کا تصور بھی، یہ چار شخصیات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس اقتدار میں، اس پاور میں رہتے ہوئے یہ سنت کے مطابق اپنی شکل بنا لیں۔ اور یہ چار لوگ کون ہیں؟ یہ آپ ہیں، یہ آپ ہیں۔ اعمالکم عمالکم، حضور نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، یہ ہم ہیں، ہم نے پہنچائے انہیں، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، مسلمان تو ہے نہیں، سچی بات یہ ہے، مومن نہیں ہے، ورنہ یہ ذلت اور رسوائی ہمیں نہ اٹھانی پڑتی دنیا میں۔ اور کفر کا نظام غالب ہے، مومن نہیں ہے، اندھیرے چھائے ہوئے ہیں چار سو، اور کافرانہ نظام ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور اللہ کے عذاب میں، یعنی مسلمان قوم اس وقت اللہ کے عذاب میں ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے
کہ جو مغضوب علیہ قوم تھی اور جو ضالین قوم تھی، وہ جو ہے ان کے ہاتھ میں کوڑے ہیں اور وہ ہمیں پیٹ رہے ہیں. ہم مجال ہے کہ چوں بھی نہیں کر سکتے. ابھی یعنی افغانستان کی میں بات کروں، اگست میں ان کی حکومت آ گئی، آج اکتوبر ہے. 8 ارب ڈالر امریکہ کے بینک میں افغانستان کے رکھے ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہاں، لیکن اس نے دبائے ہوئے، پابندی ہے، سیز ہے، وہ نہیں نکال سکتے. بھائی کیوں؟ تو یہ تو اس کی مرضی ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ہم چوں بھی نہیں کر سکتے. بھئی ہمارے پیسے ہیں، دے دو. نہیں کر سکتے. پابندیاں دے دھڑا دھڑ پابندیاں، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ ذلیل اور خوار ہو چکے ہیں. یہ تو اللہ کا عذاب ہے ہم پہ، اور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے. ہم نے تو اپنی حیثیت گم کر دی ہے. مومن نہیں ہے آج دنیا میں، نہ مومن ہے، نہ اس کی کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے. اور اسلام تو مذہب جماعت کا ہے. یہ غلبے کا دین ہے. اگر غالب نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اس آیت کو الٹا کر کے پڑھیں کہ اگر تم مومن نہیں ہوگے تو پھر مغلوب ہوگے، اور یہی ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اب اس میں اگر معبود کے لفظ نہ ہوتے، خواہشات کو معبود بنانے کے متعلق بات نہ کی ہوتی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی. لیکن معبود اور خواہشات نفس، مطلب آپ نے تو اپنا خدا ہی بدل لیا. دیکھیں، ہم جہاں تک ہیں، شرک کی 2 اقسام ہیں بڑی. ایک شرک اعتقادی ہے اور ایک عملی شرک ہے. نتائج دونوں کے سیم ہیں. شرک جو ہے زہر ہے، مشرک نہیں بخشا جائے گا، مغفرت اس کی نہیں ہوگی، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو کیا شرک یعنی عملی شرک میں جو شخص، ایک مسلمان اگر عملی طور پہ شرک میں مبتلا ہو تو کیا اس کے بچنے کے چانس ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. لیکن شرک ناقابل معافی ہے، چاہے جیسی صورت میں بھی ہو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ تو پھر تفصیل ہے. شرک تو شرک ہے، تفصیل ہے اعتقادی یا عملی. ہم عملی شرک میں مبتلا ہیں، ساری زندگی ہماری ریاکاری میں ہے. من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے نماز پڑھی دکھاوے کی، شرک کیا اس نے. حضور نے فرمایا جس نے صدقہ دیا دکھاوے کا، اس نے شرک کیا. اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کا، اس نے شرک کیا. ہماری تو یہ 3 باتیں نہیں، ساری زندگی ریاکاری ہے. زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس میں انسان تب کامیاب ہوگا جب کہ اس ریاکاری سے کام نہ لے. ریا کیا ہے؟ کہ آپ غیر اللہ کے لیے کوئی کام کریں، اللہ کو مقصود یعنی اللہ کے لیے نہ کریں کوئی کام. تو ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میری زندگی، میری موت دنیا کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی للدنیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للدنیا. ہمارا یعنی عمل سے، یہ تو دیکھیں اعمال سے ہم ایک جملہ کہہ رہے ہیں، یہ تو قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ مومن کا جو عملی طور پہ جملہ ہے وہ یہ کہتا ہے اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو کہ رب العالمین ہے.
لیکن ہم تو آپ دیکھ لیں اس میں، تو دیکھیں یہ کوئی ایسی میں کوئی راز کی بات نہیں بتا رہی، یہ کھلی کتاب ہے. ہمارے آج کا جو برائے نام مسلمان ہے اس کی زندگی کھلی کتاب ہے. یہ اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نہ مجھے جہنم سے کوئی لینا دینا نہ جنت سے، مجھے تو دنیا عزیز ہے اور دنیا ہی میرا مقصود بھی ہے، دنیا ہی مجھے محبوب بھی ہے اور دنیا ہی میرا مطلوب ہے. ہم اپنے اعمال سے پکار کے کہہ رہے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنے ذاتی طور پہ جو آپ کی ذہنیت ہے اس کو ذرا آپ ڈٹولیں. بیگم صاحب ہیں مثال کے طور پہ، ہاؤس وائف ہیں، بس ساری زندگی گھر میں گلے شکوے، ساس میری ایسی ہے، میری جیٹھانی ایسی ہے، میری یہ ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، یہ جیٹ ایسا ہے، بس یہ اسی میں سوچ میں وہ گل جاتی ہے ساری زندگی. اور پھر جو بھی ہوتا ہے وہ تو یہ صرف عورت کی بات نہیں، یہ مرد کی بھی بات ہے. مرد لگا ہوا ہے کہ یہ کروں گا، یہ پلان ہے، وہ پلان ہے، گھر بنانا ہے، کاروبار ایک اور شروع کرنا ہے، پیسے بہت چاہیے مجھے، بہت کام کرنے. 70-80 سال کے بوڑھوں کو میں نے دیکھا ہے، گزارا ہو رہا ہے، پیسے اور چاہیے، پیسے اور چاہیے، پیسہ چاہیے. عام طور پہ یہ ایک شخص کی بات تھوڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی 2 خواہشات جوان ہوتی رہتی ہیں، عمر اور مال جوان ہوتی رہتی ہے، بس نہیں کرتا. یہ تو عام آپ دیکھ لیں ایک شخص کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو پوری امت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. تو بہرحال میں آپ کو سوچ کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، یہ بات سوچیں. آپ کی زندگی کس کے لیے، آپ زندگی کس کے لیے وقف کر دی؟ آپ دنیا کے لیے کہ آخرت کی بھلائی کے لیے؟ کہاں کامیابی چاہتے ہیں آپ، دنیا کی کہ آخرت کمانا چاہتے ہیں آپ؟ دنیا تو دیکھیں، دنیا آخرت کی کمائی کے لیے ہے. مزرعۃ الآخرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، الدنیا مزرعہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ میری باتیں تمام صدا بصحرا ثابت ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے نا کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ یہ اس وقت دنیا کا ڈھول بج رہا ہے، نقار خانہ ہے دنیا کا. سب لوگ دنیا دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا پکار رہے ہیں، اور مرتے دم تک یہ ہائے دنیا کی پکار رہتی ہے. آپ دیکھ لیں پھر اپنی چال چلن کو دیکھ لینا. بہرحال ایک بہت سی زیادہ ناگفتہ بے صورتحال ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم